ٹائم آف حج ایک اور کنڈیشن جو تھی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں آج. دا ٹائم آف حج از کب شروع ہوتا ہے؟ حج کے جو دو چیزیں ہیں اس میں کنڈیشن، ایک ہے منتھس آف حج اور ایک ہے دا ڈیز آف حج. حج کے منتھ حج کے سفر کے لیے پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ حج کا سفر ایک مشکل سفر ہو سکتا ہے جس میں لوگوں کو دور سے آنا ہو، تو لہذا رمضان کے بعد سے جیسے ہی شوال شروع ہوتی ہے حج کا احرام پہن لینا جائز ہے. شوال سے حج کا احرام پہن کے حرم کا سفر کرنا جائز ہے. اس سے پہلے اس نیت سے، حج کی نیت سے احرام پہن کے سفر کرنا یہ جائز نہیں. تو شوال، ذوالقعدہ اور the first 10 days of ذوالحج یہ وہ ٹائم فریم ہے جس کے اندر اس احرام کو پہنا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج جو ہیں وہ منث آف حج ہو گئے. اور اچھا، یہ جو ذوالحج کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ ویسے ہی بہت بابرکت دن ہیں. ان کو رمضان کے باہر سب سے زیادہ بابرکت دن کہا گیا ہے. ان میں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حج پہ جانے والے یا غیر حج والے سب کو خاص عبادت کے لیے، خاص اپنا وقت ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے، اس میں روزہ رکھنے کے لیے، اس میں تکبیر تحلیل کی کثرت کرنے کے لیے، خاص طور پہ تکبیر کی کثرت کرنے کے لیے، کلمے کو بار بار پڑھنے کے لیے بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے. حج کے جو ذوالحج کے جو پہلے 9 دن ہیں وہ غیر حاجی کے لیے ان میں روزہ رکھنا بہت فضیلت ہے. کیونکہ یہ فضیلت والے دن ہیں تو جو لوگ حضرات حج پہ ہوں ان کو بھی چاہیے کہ پہلے 8 دن اگر وہ رکھ سکیں تو ضرور روزہ رکھیں، کیونکہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے. بہرحال حاجی جو ہے وہ 9 تاریخ کو، جو کہ عرفات کا دن ہوتا ہے، اس دن اس کو روزہ نہیں رکھنا. حاجی 9 تاریخ کو روزہ نہیں رکھتا، 9 ذی الحج کو. اس سے پہلے اگر وہ پہلے سے 8 تاریخ تک روزہ رکھے تو یہ افضل ہے، مینڈیٹری نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اٹس اے گڈ ٹو ڈو، ویری گڈ ٹو ڈو. تو حج کے جو ایام ہیں وہ شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحج سے. The days of Hajj, they start from 8th of ذی الحج. 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13. یہ سارے کے سارے دن یہ حج کے ایام ہیں، اور ان سارے 6 کے 6 دنوں میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ان میں 8 ذی الحج کو آپ منا جاتے ہیں، 9 ذی الحج کو عرفات آنا ہوتا ہے، 10 ذی الحج کو آپ نے جو ہے واپس 9 کی رات کو مزدلفہ جا کے 10 کی صبح مزدلفہ سے واپس آ کے آپ نے شیطان پہ کنکریاں کرنی ہوتی ہیں، جمرات پہ. پھر 10 کو مزید چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کی قربانی، سر کا منوانا، پھر احرام اتارنا. پھر اس کے بعد سے لے کے 12 کی مغرب تک کسی وقت میں طواف زیارت کرنا. پھر 10 سے لے کے 12 تک، بلکہ 13 تک جو ہے وہ روز رمی کرنا اور منا میں وقت گزارنا. یہ سب کی سب چیزیں شامل ہیں. اب اس میں مزید تفصیل ہے کہ کوئی 12 تک رمی کرے 13 کی نہ کرے، یہ پوائسبل ہے نہیں ہے، منا میں کتنا عرصہ رہنا ہے کتنا نہیں رہنا، اس میں طواف زیارت کس وقت کرنی ہے، کہاں کب کرنی ہے، کس وقت ہو سکتی ہے، بال کب کٹوانے چاہیے، کس وقت جو ہے وہ 10 کو جا کے رمی کرنی چاہیے، رمی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، تینوں
لمیہ تینوں اس موقع پہ شامل ہیں یا نہیں ہیں، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم جب ڈیٹیلز میں جائیں گے تو ول کور دیم، بٹ جسٹ اوور آل دس از what is in the time of Hajj.